بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ جماعت دہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر نمبر 17 میں میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا عنوان باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات، پاکستان فارن ریلیشن، اس سے لیا گیا ہے۔ پاکستان براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے اس کو جنوبی ایشیائی ملک کہتے ہیں، جو کہ زرخیز میدانوں، پہاڑوں، دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے۔ ہمارے مشرق میں بھارت ہے، شمالی سرحد چین سے ملتی ہے، مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، جنوب میں ہمارے بحیرہ عرب ہے۔ خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ سب سے پہلے خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ ایک ملک، ایک ریاست جب دوسرے ملک سے تعلقات قائم کرتی ہے تو کچھ اصولوں کو مد نظر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں، یعنی کس ملک سے کس نوعیت کے تعلقات رکھنے ہیں۔ کیا کسی ملک کے ساتھ سماجی تعلقات رکھنے ہیں، یا کہ مذہبی تعلقات رکھنے ہیں، یا کہ سماجی تعلقات رکھنے ہیں، یا معاشی تعلقات رکھنے ہیں۔ تو یہ ایک ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی بھی خارجہ پالیسی کے کچھ مقاصد ہیں: علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، نظریاتی مقاصد، اقتصادی ترقی، ثقافتی ترقی۔ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد پاکستان کی سرحدوں اور آزادی اور خود مختاری کی حفاظت ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا تو اس کی سالمیت اور تحفظ جو تھا، ضرورت تھی کہ اس کا بندوبست کیا جائے، لہٰذا پاکستان نے جو اپنی علاقائی سلامتی ہے، ملکی سلامتی، اس کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسروں سے بھی توقع کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور ملک میں آ کے، ہمارے ملک میں آ کے دراندازی کرے، دخل اندازی دے، ایسا نہیں۔ پاکستان دوسرے ملکوں کی جو سلامتی ہے، سوورینٹی ہے، اس کو مانتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتا ہے۔ جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس سے ہماری ملک کی سلامتی، ہمارے ملک کی جو وجود ہے، اس کو خطرہ تھا، اس لیے پاکستان نے اپنی ایٹمی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کیا، لیکن پھر بھی پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور جو طاقت کے استعمال کے بالکل خلاف ہے اور امن چاہتا ہے۔ نظریاتی مقاصد۔ پاکستان میں نظریہ اور خارجہ پالیسی کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور ایک ایسا پہلا اسلامی ملک ہے جو کہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ نظریہ اسلام ہے، اور پاکستان یہ اپنا مقصد جو ہے وہ اسلامی ملکوں سے ہی تعلقات قائم کر کے اس کو پورا کر سکتا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ نہیں، چونکہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کے اس جو مقصد ہے اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں بنسبت دوسرے غیر مسلم ممالک کے، لہٰذا تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقتصادی تعاون کی تنظیم جو پہلے RDC تھی، اس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان، فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق میں جو مسلمانوں کے ساتھ مسائل درپیش ہوئے ان میں جو ہے پاکستان نے ہر ممکن مدد فراہم کی۔ اقتصادی ترقی۔ کسی بھی ریاست کا جو اہم خارجہ پالیسی کا مقصد وہ اقتصادی ترقی ہوتا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، لہٰذا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ ترقی کرے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ہے۔ اپنا وہ یہ مقصد جو ہے وہ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے پورا کر سکتا ہے جو کہ ترقی یافتہ ہیں، جیسے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک۔ لہٰذا پاکستان یورپ کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ جو اقتصادی تعاون ہے ان کا وہ درکار ہے وہ اس کو حاصل کر کے پاکستان اپنی اقتصادی جو ترقی ہے اس کو بہتر کر سکے۔ ثقافتی ترقی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے ممالک کے جو ثقافتی وفود ہیں وہ پاکستان میں آتے رہتے ہیں اور اپنی ثقافت پاکستان میں جو ہے وہ اس کو شو کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان بھی دوسرے ممالک میں جا کے اپنی ثقافت جو ہے وہاں اس کا امپلیمنٹیشن، اس کو جو ہے وہ اس کا شو آف کرتا ہے، اس کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسروں ممالک کو اپنی ثقافت سے روشناس کرواتا ہے۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء کی پسند کی جاتی ہیں۔ اسی طرح
ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر بھی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کے شمال میں چین ہے۔ چین دنیا کی ایک عظیم معاشی طاقت ہے۔ پاکستان کی سرحدیں جو ہے وہ شمال میں چین سے ملتی ہیں۔ چین 1949 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اس کے قیام کے چند ماہ بعد پاکستان نے اس کو سب سے پہلے تسلیم کیا، اس لیے چین پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن 1954-55 میں پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا۔ دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بن گئے۔ اس کے بعد چین اور پاکستان دونوں نے ایک دوسرے کی کھل کر مدد کی اور امن و جنگ دونوں میں ایک قابل اعتماد دوست کے طور پر سامنے آئے۔ پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے کی بھرپور حمایت کی۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ہیں اور چین بھی ان کا ایک رکن ہے۔ اس کو سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے میں پاکستان کی جو مدد ہے وہ خصوصی اہمیت کی حامل تھی۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان میں جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کی۔ اسی طرح 1965 اور 71 کی جنگوں میں چین نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی مدد فراہم کی۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی اور دونوں نے بحر ہند کو انڈین اوشن کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا۔ 1986 میں دونوں ممالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا۔ دونوں ممالک نے مل کر تقریباً 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم تعمیر کری ہے جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے، جو کہ چین پاکستان دوستی کی درخشاں مثال ہے اور دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ دفاعی میدان میں بھی دیکھا جائے تو چین نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی اور بہت سے معاہدے جو ہے وہ چین کے پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں، جیسے کہ چین نے کامرا جو ہمارا ایک علاقہ ہے اس میں کامرا کمپلیکس، پاکستان وار آرڈیننس فیکٹری جو اسلحہ ساز فیکٹری ہے اس کی تعمیر میں مدد کی۔ خیبر پختونخوا میں ہیوی انڈسٹری جو الیکٹریکل کمپلیکس ہے اس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے دیے۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا۔ اسی دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان توانائی سمیت دیگر شعبوں میں مختلف معاہدے طے پائے۔ پاک بھارت تعلقات۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے۔ دونوں ممالک 1947 کو آزاد ہوئے اور اسی تنازع کی وجہ سے دونوں کے تعلقات شروع سے بہتر نہ ہو سکے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پر ہر مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ہمیشہ سنجیدہ رہا ہے، لیکن بھارت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 1960 میں دونوں ممالک کے درمیان پانی کا جو مسئلہ ہوا تھا، 1948 میں راوی، ستلج اور بیاس کے پانی کو لے کر اس مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 کا شملہ معاہدہ ہوا جس کے ذریعے بھارت نے پاکستان کے 90,000 فوجی واپس کیے۔ 1985 سے جنوبی ایشیا کی جو علاقائی تنظیم ہے سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی، لیکن اس کا نتیجہ خاطر خواہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا اور دونوں میں ایک معاہدہ بھی طے ہوا جس کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے جوہری مراکز یعنی جہاں انہوں نے اپنے جوہری ہتھیار رکھے ہوئے ہیں وہاں پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ بہتری تعلقات میں آئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے ممالک کا جو ہے وہ دورے بھی کیا، لیکن کسی حد تک جو ہے وہ یہ تعلقات آگے نہ بڑھ سکے چونکہ کشمیر کا معاملہ جو ہے جوں کا توں رہا۔ 14 سے 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں سارک کانفرنس ہوئی جس میں صدر پاکستان نے پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم نے بھارت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نمائندہ بن کے ان کو ریپرزینٹ کیا۔ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ پاک ایران تعلقات۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ دونوں ممالک مذہبی، تاریخی، ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں۔ 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا اور جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی
سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں بھی تعاون ہو۔ دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جس کو معاہدہ بغداد کہتے ہیں۔ امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد عراق اس سے باہر ہو گیا اور اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا ہے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔ بھارتی مظالم کی کھل کر جو ہے وہ انہوں نے مذمت کی ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران نے پاکستان کا بالکل کھل کر ساتھ دیا اور ان کی سیاسی، اقتصادی اور فوجی مدد جو ہے پاکستان کے لیے کافی حوصلہ افزا ہوئی۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا، ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا۔ شاہ ایران اور صدر ترکی اور صدر پاکستان کی اعلیٰ سطحی میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معاہدہ استنبول پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے نتیجے میں RCD علاقائی تعاون برائے ترقی کا سنگ بنیاد رکھا گئی۔ ایک تنظیم تھی تینوں ممالک کے درمیان۔ ایران، پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس تنظیم کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے ممبران کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا اور پاکستان نے انقلاب کے بعد بننے والی جو ایرانی حکومت ہے اس کو تسلیم کیا۔ 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان میں اب گیس پائپ لائن کا ایک بہت بڑا منصوبہ 2013 میں شروع ہوا جس میں بھارت بھی شامل ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ یہ تھا جی آج کا عنوان۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ نے مختصر سوال نمبر 5 سنتاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان طے ہوا، اور 6 پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات کا آغاز کب ہوا، اور تفصیلی سوال پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد بیان کریں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ مختصر سوال آپ نے لکھنے ہیں، تفصیلی سوال اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہتری لائی جا سکے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔